بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی۔ امریکہ نے وہی کیا جس کا خدشہ تھا، بدلتے بیانات، 2 ہفتے کا وقت دے کر ایران کو بالآخر امریکہ نے ایرانی ٹائم 2:30 بجے اپنے خوفناک طیاروں سے ایران کے 3 جوہری مقامات پر بھاری بمباری کر دی۔ کیا پاکستان اس شخص کو اب بھی نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو دے گا جس نے بھارت کو پاکستان پر جنگ کرائی، جس نے اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کرایا، اور اب خود امریکہ پر اپنے GB-447 اور 3 سائٹوں پر خوفناک بمباری کر دی؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے عالمی قوانین اور خود اپنے امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس پر دنیا بھر صرف کاغذی حد تک احتجاج تک محدود ہے۔ اس حملے کا مقصد مسلم امہ کو تنہا کرنا ہے۔ ناظرین، پہلے دن سے ہی اسرائیل امہ کے خلاف محاذرائی کیے ہوا ہے۔ نیتن یاہو اور امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ G7 کے اجلاس چھوڑ کر آیا اور اپنی انٹیلیجنس کرولا اور دیگر لوگوں سے کہا کہ ہم ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ بعد میں دنیا کو تاثر دیا کہ ہم اسرائیل کو پہلے وارننگ دی ایران کو کہ آپ فوری طور پر اسرائیل کو جوابی کارروائی نہ کرے، اور پھر کہا ہم حملہ کریں گے۔ پھر اس کے قول و فعل کے بار بار بدلتے تضادات بیانات کے بعد امریکہ نے GB-447 کے ذریعے جو 15,000 کلو وزن بم لے جا سکتے ہیں، ان طیاروں کے ذریعے ایران کے 3 مقامات پر جہاں اس کے جوہری یورینیم اکٹھی تھی، جسے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، اس پر حملہ کر دیا۔ ایران کے مطابق وہاں جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کا امریکہ کو بھرپور جواب دیں گے۔ اب کیا ایران، جن کی سرزمین استعمال ہوئی ایران پر حملہ کرنے کے لیے، کیا جو ایئر بیسز ہے ایران وہاں حملہ کرے گا؟ ایرانی میڈیا کے مطابق جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم جوہری تنصیبات پر امریکہ نے 3 سائٹوں پر مختلف حملے کیے ہیں۔ اس پر امریکہ میں موجود اور دنیا بھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تیسری جنگ عظیم کی وجہ قرار دے رہا ہے، اور دنیا کی چاہے جیوس ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ریجن میں تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن رہا ہے۔ اور امریکن ریپبلکن اور کانگریس کی منظوری کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ نے نیتن یاہو کی دوستی میں کانگریس کی منظوری کے بعد عالمی قوانین اور امریکن قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کر کے اس دنیا کو تیسری جنگ کی طرف لے گیا ہے۔ ناظرین، اس حملے کو وحشیانہ حملہ کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ خود IAEA کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، اس کے پاس یورینیم کی تعداد 60% سے کم تھی، اس کی تعداد نہیں تھا۔ جہاں حملے کیے گئے ہیں IAEA کے مطابق وہاں تابکاری کا اخراج نہیں ہوا۔ اگر وہ جوہری ہتھیار تھا تو تابکاری سے ایک دنیا میں نئی پوری نسل تباہ ہو جاتی۔ ایرانی میڈیا نے کہا تابکاری کا نہیں ہوا۔ بعض ایرانی میڈیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مکار آدمی ہے، امریکہ کی پالیسیاں ہمیشہ امہ کے خلاف رہی ہیں۔
مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ پہلے بھی اسرائیل نے ان کی اشیر بات پر امریکن میزائل، امریکن طیاروں سے، امریکن ڈرون سے، امریکن ٹیکنالوجی سے ایران پر حملہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے لا تلقی کا اظہار کرتا رہا، لیکن انڈر گراؤنڈ اس کو سپورٹ کرتا رہا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ مختلف بیانات دیتا رہا، اور آخری پہلے کہا اس نے کریں گے، پھر اس نے کہا 2 ہفتے کا ٹائم دیا، اور بالآخر اس نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران نے کہا اب امریکہ جوابی حملے پر تیار رہے، ایسا خوفناک جواب دیں گے کہ آئندہ اسرائیل کی حمایت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ناظرین، امریکہ کے خود جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی تھے وہ بھی اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف سخت سراپا احتجاج ہے، اور انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ایک ان بیلنس شخصیت ہے، یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ خود اس کو امریکن CIA کے کرولا نے انٹیلیجنس دی تھی کہ اسرائیل کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ان کی آبکاری پر حملہ کرے، کیونکہ ان کے شہر کرد میں کم سے کم 200 فٹ سے زیادہ زیر زمین ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں جوریوں میں، جسے اسرائیل کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر حملہ کر سکے۔ اس پر جنرل مائیکل کرولا نے بھی اپنا بیان دیا تھا، لیکن امریکہ نے پہلے ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اسرائیل سے حملہ کیا، پھر مختلف بیانات کر کے جس کا اظہار نیو یارک، واشنگٹن پوسٹ، اکانومسٹ، رائٹر اور دیگر اخبارات بھی کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اور چین باشگاف لفظوں پر کہہ چکے تھے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے بعد رہے، اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر سرگئی ریاسکوف نے بھی وارننگ دی تھی۔ اب رشیا اور چین اس سلسلے میں ایران کی کیا مدد کرتے ہیں؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان پر اب سخت تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان نے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس ایوارڈ کیا، جسے ڈپٹی وزیر اعظم کے دستخط سے بھیجا گیا، اس کے 24 گھنٹے کے بعد ہی اس شخص نے جس نے اسرائیل کی مدد کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اسرائیل نے غزہ میں 50,000 سے زیادہ بچوں، بزرگوں، سکولوں، ہسپتالوں اور معصوم لوگوں کو بمباری کر کے شہید کیا، ایسے شخص کے لیے نوبل پیس انعام کر کے امہ کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ ابھی پاکستان کے تقریباً 24 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ پاکستان کی حکومت نے امریکن صدر کے بارے میں نوبل پیس ایوارڈ کا فیصلہ کیا اور لیٹر لکھا، اس کے 24 گھنٹے کے بعد ہی اس نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اب پاکستان گونگلوں پر مٹی جھاڑنے کے لیے اس کی مذمت کر رہا ہے۔ بدقسمتی ہے، OIC کا اجلاس ہوا جس کی صدارت ترکی کو دی گئی۔ انہوں نے کہا پوری دنیا ایران کے ساتھ ہے، اگر امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ لیکن OIC کے اجلاس کے 72 گھنٹے کے اندر امریکہ کا حملہ ایک انٹرنیشنل اسے سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے بعض ممالک امریکہ کے اس حملے کو، جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے ہیں، وہ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو لوپ میں لیا تھا، ہم حملہ کریں گے تو آپ صرف گفتگو ہی کرنا۔ ناظرین، امریکہ نے کے پاس جو طیارے ہیں GBU-57 اور دیگر طیاروں کے ذریعے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے جورڈن، اردن اور دیگر ممالک سے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس طیارے کے ذریعے کیا ہے اس پر 50,000 کلو وزن ٹن ہوتا ہے۔ 3 سائڈوں پر بھاری حملے کے بعد امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں جوہری طاقت رکھنے کے اب قابل ہی نہیں چھوڑا، اگر اب مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، جس پر امریکہ کے صدر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ہم ان کے اس حملے کا جواب دیں گے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس پر ناظرین، ملیحہ لودھی جو امریکہ کی سفیر رہی ہے،
انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے پاکستان میں جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف دی پیس کہتے نہیں تھکتے تھے، انہیں کم از کم اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے کہ اس شخص نے پاکستان کے ہمسایہ ملک جس کی سرحد ساتھ ہے، ایک طرف پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، ایک طرف عراق کا لگتا ہے اور دیگر کئی ممالک کا لگتا ہے، اس شخص کو مین آف پیس دیا جس نے 72 گھنٹے میں ایک مسلم امہ پر کر دیا، جبکہ بھارت کی بھی کھلم کھلا امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو میز اوارڈ دینا اسلام اور پاکستان؟ اور دوسری طرف کچھ لوگ آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد خدا نہ خواستہ نیتن یاہو نے خود کہا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، کسی بھی اسلامی ملک کو بم نہیں بنانا چاہیے، ہم نے اسے بم بنانے کی نیوکلیئر واضح نہ روک کر غلطی کی۔ جیو نیوز سے امریکہ کے ایران پر حملے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک دن پہلے پاکستان نے ٹرمپ کو اگلے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا اور اگلے ہی دن وہ جنگ چھیڑ بیٹھے۔ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ خود اپنے لیے بھی بحران پیدا کر لیا ہے۔ ان کے اقدام کو امریکی آئین کے بھی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر یورپ امن کی کوششوں میں تھا مگر ٹرمپ نے سب کو سبوتاژ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ ایران پر نہیں خود ٹرمپ پر ہے اور مسلم امہ پر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سینئر صحافی نے کہا کہ پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کشیدہ صورتحال پر واضح پالیسی دی جائے ورنہ پاکستان سفارتی محاذ پر بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ناظرین، اس حملے کے بعد پاکستان حکومت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کر کے امریکہ نے یہ حملہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اور اسے بہت سے مسلمان ممالک کو بھی لوب میں لیا تھا۔ یہ کون سے ممالک لوب میں تھے؟ ناظرین، موجودہ حالات کی ایک نہایت دانشور اور صاحب علم نے اس کی تشریح کیا، آپ خود سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حقائق کچھ تلخ ہے۔ کوئی انہوں نے دوگلا آندا سی، کوئی 2 نمبر، کدی فٹاف دی گرے لسٹ، کدی کتوں دھمکی، کدی کتوں چنڈ۔ ہن امریکہ دا صدر آپ کھلو کے آندا ہے کہ آئی لو پاکستان۔ وہ پاکستانی جنہاں نے امریکہ دے نال پرانی یاری وچ موجاں کیتیاں سن، وہ تے اگوں یہی گون لگ پے نے کہ ماہی آوے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی۔ ویسے بھی پاویں کوئی جھوٹ موٹھی آئی لو یو کہہ دے تے دل ایک منٹ لئی تے خوش ہو ہی جاندا ہے، روح تے راضی ہو ہی جاندی ہے۔ گل پرانی ہے پر گل ہے سچی۔ جدوں ہاتھیاں دی لڑائی ہوندی ہے تے اجاڑ گھاہ دا ہی ہوندا ہے، جدوں موج مستی چاہ کے پیار کرن لگ پین تے پھر بھی نقصان گھاہ دا ہی ہوندا ہے۔ دنیا وچ پہلے ہی بہت جنگاں لگیاں نے، ہن اپنی اس نویں یاری وچ یہ اگاں بجھا نہیں سکدے تے کم از کم یہ اپنا حصہ نہ پاؤ، بھی انج نہ ہوئے جڑی ماڑی موٹی گھاہ پچھلی یاری چوں بچ گئی سی وہ ہن سڑ کے سوا نہ ہو جاوے۔ ناظرین، آپ نے یہ ان کی رائے سنی۔ پاکستان میں اس وقت حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، لوٹ مار پر سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس موقع پر تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر ایرانی سفارت خانے سے امریکہ کے حملے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کو مسلم امہ کو اکٹھے ہو کے ایران کا مکمل ساتھ دینا چاہیے۔ اس قسم کی دوگلی پالیسی سے پاکستان تنہا رہ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے بظاہر تو اس حملے کی مذمت کی ہے، امریکہ کے ایران کے حملے کی، لیکن صرف یہ کاغذی مذمت تو او آئی سی نے بھی کی ہے۔ رانن اس سلسلے میں سینئر صحافی متی اللہ جاننا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی مذمت کے بعد کیا پاکستان اب بھی صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرے گا؟ انہوں نے کویسچن مارک کیا ہے۔ اوریا مقبول جان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ میرے خیال میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ٹرومین کے لیے بھی بعد ازاں مرگ نوبل انعام کی سفارش کر دینی چاہیے، جس نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ دنیا کی ایسی جنگ ہو۔ ناظرین، دوسری طرف
بہت سارے صحافیوں نے اور سیاستدانوں نے، پاکستان کی اپوزیشن نے کہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جنگ میں میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے ترجمان کا امریکہ کے حملے پر پاکستان کی جانب سے شدید مذمت، یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس تصویر پر اس پہ سیاست.com نے لگایا ڈونلڈ ٹرمپ، اسحاق ڈار اور شہباز شریف وزیر اعظم کی ہے، اور اسی اسحاق ڈار سے نوبل پیس انعام کے لیے ٹرمپ کو کہا ہے یہ دوگلا پن ایک ہی وقت میں پوری قوم کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے اپنے ہی میڈیا سیل سے جھوٹے پروپوگنڈے سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے کی فیکٹری میں ناکامی کے بعد بھی انہیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ کبھی بھیس بدل کے حکومت کرتے ہیں، کبھی ہسپتالوں میں لگاتے ہیں اور کبھی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ لگتا ہے حکومت اقتدار تو لے لیا لیکن ملک کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، لا قانونیت، آئین شکنی، عدالتوں کی بے دخولی، اظہار رائے پر پابندی، انسانی حقوق کی پامالی اس حکومت کا ترا امتیاز ہے۔ ایسے میں یہ حکومت اس کا جتنی دیر بھی رہے گی ملک کے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید کچھ صحافیوں نے کہا کہ لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو اب امریکہ کے بھی کلمے پڑیں گے جو سرکاری ترجمان ہیں، جو کروڑوں اربوں کے روپے کے اشتہار ریزہ دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ترجمان نعیم حیدر پنجوتا جو وکیل ہے، انہوں نے کہا آپ مسلسل بول رہی تھی ایک ٹاک شو میں کہ عمران خان کی آواز نہ جائے۔ نعیم حیدر پنجوتا اور اینکر آمنے سامنے، نعیم حیدر پنجوتا نے لائیو شو میں عمران خان کا بیان چلایا تو اینکر کا دلچسپ ری ایکشن وہ ہکی بکی رہ گئی اور ایک موقع پر چینل نعیم حیدر پنجوتا کی آواز بند کر دی۔ پاکستانیوں کی آواز تو بند کر رہے ہو لیکن پوری دنیا میں سن تو صحیح، جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ ناظرین، حامد ماجد نظامی نے امریکہ کے حملے پر کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ دانشور تو کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ پاکستان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان ہی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور OIC جو کاغذوں میں رہ گئی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں۔ امریکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا عمران خان کا وہی موقف ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے بارے میں جو قائد اعظم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہمیشہ اسلامی ممالک پر حملہ کیا اور یہ امریکہ کا حملہ تیسری جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکمران ناجائز طریقے سے مینڈیٹ چوری سے 8 فروری کو چیف الیکشن کمیشن عمران خان کی طرف سے پیغام عوام کو ہے، سلطان سکندر راجہ اور فائز عیسیٰ اور موجودہ حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا، پھر 26ویں ترمیم میں کے بعد عدالتوں کی بے توقیری کی اور انصاف نایاب کر دیا اور آزادی صحافت پر قدغن لگا کر عوام کی زبان بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے امریکہ کے کل تک حمایتی اسرائیل کے گن گانے والے آج ایک برادر اسلامی ملک ایران پر 3 حملے جن کا کہا جا رہا ہے جوری جو ان کے پہاڑ ہیں وہاں 200 میٹر سے نیچے ہے۔ ایران امریکہ کا حملہ تو بہت طاقتور تھا لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اب امریکہ کو اس کا کس طرح جواب دیتا ہے۔ توقع تو کی جا رہی ہے کہ ایران ایسا جواب دے گا کہ اسرائیل اب بار بار جو نتن یادو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساز باز کر کے تاثر یہ دے رہے تھے 2 ہفتے کا ٹائم دے کے، اب ایران کتنا ٹائم دیتا ہے، لیکن اللہ نے ظالم کی رسی دراز کی ہے، لامحدود نہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی مظالم ہو رہے ہیں اور وہ ہماری ہی حکومت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ دنیا میں جہاں بھی ہیں مسلم امہ کو ایک ہونا ہوگا اور امریکہ کو خدا بنانے کی بجائے معاذ اللہ حقیقی اللہ پر یقین کرنا ہوگا۔ موت کا وقت ایک مقرر ہے جسے اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان زندہ باد.